مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ سب سے زیادہ اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کے لیے جان دے دے۔ کمال کی بات یہ ہے، کوئی کافر اس پہ اشکال کر سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے جان دے دی تو اللہ نے تو جان ہی لے لی اس کی، اب کیا رہ گیا اس بیچارے کے پاس؟ کیا خیال ہے بھائی سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ اللہ کے لیے جان دے دینا، جو بارڈر پہ ہمارے فوجی دے رہے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے جو عسکری طاقتیں ہیں نا، جہاں دفاع کی بات آئے ان کو سپورٹ کیا کرو۔ غلط کمنٹ جب میں دیکھتا ہوں تو خون کھولتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا ہمارے کنٹری کے خلاف ہے، جتنی بھی بڑی عالمی طاقتیں ہیں، تو اس لیے جو لڑنے والے لوگ ہیں نا ان کو ہلکا نہیں لیا کرو، ان کو سپورٹ کیا کرو، غیرت دکھاؤ، بے غیرتی مت دکھاؤ۔ سیاسی اختلافات چھوڑ کے جو فوجی لڑ رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو۔ اس وقت جب چھتر لگیں گے نا سب کے، وہ لگ چکے ہیں، لیبیا میں بھی لگ چکے ہیں، عراق میں بھی لگ چکے ہیں، شام میں بھی لگ چکے ہیں، اور خدا کی قسم وہ چھتر کم ہیں جو میرے اور آپ کے لگیں گے، وہ سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ بھول جاؤ گے غزہ کو اور باقی ساری دنیا کو۔ آج کل نیوز آ رہی ہے نا، میں کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگ ابھی بھی پاگل ہوئے ہیں، دماغ سیٹ نہیں ہے ان کا۔ جب بھی لڑائی ہوتی ہے اپنے فوجیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس میں یہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، یہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہاں کا اسلام؟ میرے بھائی مسلمانوں کے لیے تو لڑ رہے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے لڑنا جہاد نہیں ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنی جان مال بچاتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو ملک بچا رہے ہیں، اور یہ ملک بھی مسلمانوں کا ملک ہے۔ ایسے ایسے صحافی ہیں، اتنی غلاظت، اتنا گند پھیلا رہے ہیں سوسائٹی میں، اور ان میں میجورٹی وہ ہے جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اتنی تلبیس، اتنا حق اور باطل کو خلط ملط کر کے بیان کیا جا رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کی جب فوج کمزور ہوتی ہے نا تو فوج کا نقصان نہیں ہوتا اتنا، پبلک گئی، بیڑا غرق۔ اور حیرت کی بات ہے، کئی اسلامی ملکوں کے حالات، ایران کا دیکھو کیا کیا ہے، تو یہ ایک ایک کر کے نمبر آئے گا سب کا پھر۔ خیر کہیں اور کو جا رہا ہوں میں، بات کیا چل رہی تھی، دماغ سے نکل گیا۔ نہیں میں وہ بات کر رہا تھا، شادی کو چاہیے، دونوں کا الگ الگ سوچ ہوتی ہے۔ خیر، تو سارا مسئلہ ہے برداشت کا، خواہشات پورا ہر ایک پوری کرنا چاہتا ہے۔ میں بتا رہا تھا شہید کی مثال، کہ شہید اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے، لیکن ملتا کیا اس کو؟ اس کی تو جان ہی گئی۔ تو سب سے بڑا اشکال تو یہاں ہوگا، جس نے خدا کے لیے، اللہ کے لیے جان دی ہے، اللہ کے لیے جس نے قربانی دی ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ملا، اس سے تو اللہ نے جان ہی لے لی، تو رہ کیا گیا اس کے پاس؟ تو بھائی یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ اسی سے آخرت کا پتہ چلتا ہے، اسی سے آخرت کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو یا تو خدا ہے یا نہیں ہے، دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی نا۔ ہم مدرسے میں جب پڑھتے تھے نا، تو جنہوں نے منطق پڑھی ہے تو وہ اسٹائل یہ ہوتا ہے، یا تو یہ ہے یا نہیں ہے، پھر یہ اس کی اتنی صورتیں، یا تو یہ صورت ہوگی یا یہ صورت ہوگی، اس کو کہتے ہیں وجہ حسر کے ساتھ، اس سے آدمی رزلٹ، نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بھائی اس کی دو صورتیں ہی بن سکتی ہیں، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ جتنے امکانات ہوتے ہیں نا، اس کو آپ جب کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں نا، تو اس کے پہلے جتنے بھی امکانات ہوتے ہیں ان امکانات کو کھول دینا چاہیے۔ جب بھی کوئی کام کرنے جاؤ نا، تو اس میں یہ سوچا کرو اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ ہو گیا تو پھر اس میں یہ ممکن ہے، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ مثلا جمشید نے پیسے مانگے آپ سے، تو آپ نے اس کو پہلے ایسے نہیں اٹھا کے پکڑا دیا، آپ کہو یا تو میں اس کو پیسے دوں گا یا نہیں دوں گا۔
اگر میں پیسے دوں گا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لے کے بھاگ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ لے کے بھاگے، لے کے بھاگ گیا پھر تو گلی مک گئی، نہیں بھاگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کاروبار میں پروفٹ ہو سکتا ہے کاروبار میں پروفٹ نہ ہو۔ اگر کاروبار میں پروفٹ نہیں ہوا تو بھی بیڑا غرق، اور اگر پروفٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے جو اوریجنل پروفٹ ہے وہ یہ بتائے، اور ہو سکتا ہے چھپائے۔ پھر اگر یہ اوریجنل پروفٹ بتائے گا تو ہو سکتا ہے 2-4 مہینے مجھے دے، اس کے بعد نہ دے، اور ہو سکتا ہے 2-4 مہینے بھی نہ دے۔ اور اگر پیسے میں نے نہیں دیے، یہ تو ایک والی صورت ہے نا، اس کو توڑ رہے ہیں آپ، اور اگر پیسے میں نے نہیں دیے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صرف یہی ہے کہ پیسے میرے محفوظ ہیں۔ ایک دم اینڈ پہ درست نتیجے پہ پہنچو گے کہ نہیں پہنچو گے؟ نتیجہ نکلا کہ نہیں دینے جمشید کو پیسے۔ نہیں آئی سمجھ بات؟ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تجزیہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جمشید پیسے مانگ رہا ہے، بزنس مجھے کما کے دے گا، یہ لے۔ او بھائی سارے امکانات پہ غور کرو، نہیں دیے پیسے تو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو سکتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ ناراض یا تو ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اگر ہوگا تو اس کی ناراضی سے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی ناراضی سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے نقصان پہنچائے، ہو سکتا ہے نقصان نہیں پہنچائے۔ نہیں پہنچائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نقصان پہنچائے تو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کے وہ سسرال سے اس کا تعلق ہے، یہ ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے کہ وہ پیسوں کے نقصان سے زیادہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے غور کر لو، اور اگر ایسا نہیں ہے چل پتلی گلی سے نکل۔ اس کو کہتے ہیں وجہ حسر کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنا۔ تو ہر چیز میں یہ سوچا کریں، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ ہمارے حضرت کے پاس کسی کا فون آئے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے تم ہارٹ پیشنٹ ہو، کسی بھی ٹائم پہ مر سکتے ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے، تو مرنے میں پھر یہ سوچ لیا کریں، جب ٹینشن ہو نا میں مر نہ جاؤں کہیں، تو آپ بولو یا تو میں واقعی مر جاؤں گا یا بالکل نہیں مروں گا۔ اگر مر گیا ختم کہانی، نہیں مرا تو آگے جا کے مر جاؤں گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کو تجزیہ کیا کریں، یا تو یہ ہوگا یا مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں عمران خان جیل سے چھوٹ جائے گا، میں کہتا ہوں یا تو چھوٹ جائے گا یا نہیں چھوٹے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ وغیرہ وغیرہ، اب میں اس پہ زیادہ نہیں بات کرتا آگے۔ تو کیا ہو جائے گا، یعنی اس کا اینڈنگ پوائنٹ یہ کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا بھائی، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا میں اور آپ مر جائیں گے، کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ ویسے بھی کیا ہو جائے گا ہے بھائی، مر جائیں گے۔ وہ ایک چٹکلا ہے نا، روزے میں ہے تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے آپ لوگ، چائے تو پی نہیں سکتے۔ وہ ایک آدمی انٹرویو لینے کے لیے، وہ اینکر ہوتے ہیں نا ٹیلی ویژن کے، جا کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پاس 2 بکرے تھے۔ اچھا میں نے یہ لطیفہ سنایا تو اس کے بعد سے یہ میڈیا پہ گھوم گیا، تو میں نے میڈیا سے نہیں اٹھایا تھا، لوگوں نے مجھ سے اٹھا کے آگے چلایا ہوگا۔ ایک آدمی کے 2 بکرے تھے، ایک کالا اور ایک سفید۔ تو ٹی وی کے جو اینکر ہوتے ہیں، جو نیوز اینکرز ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی سی کچھ ہوتا ہے جا کے لوگوں سے پوچھنا، کیا ہوتا ہے وہ مسجد میں بتانا مناسب نہیں ہے۔ تو وہ جا کے کہنے لگا یہ کالے والے بکرے کے بارے میں، کہا یہ بکرا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بکرا ہے۔ اور یہ سفید یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی میرا ہے۔ اچھا بھائی اس کالے والے کو کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا گھاس کھلاتا ہوں۔ نہیں، نے کہا ان دونوں بکروں کو کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ کہا کالے والے کو کہتے ہیں گھاس، اور سفید کو کہہ رہے اس کو بھی گھاس۔ ان دونوں کو تم نہلاتے ہو؟ کہتے کالے والے کے بارے میں پوچھ رہے ہو یا سفید والے کے بارے میں؟ اس نے کہا بھائی کالے والے کا بتا دے پہلے۔ کہہ رہے ہاں نہلاتا ہوں، اور کہہ رہے سفید کو، کہہ رہے اس کو بھی نہلاتا ہوں۔ اچھا بھائی ان کو چرانے کے لیے، ٹہلانے کے لیے لے کے نکلتے ہو کہ تو کالے والے کی بات کر رہے ہیں سفید والے کی بات کر رہے ہیں؟ کالے والے کا بتاتے، کہہ رہے ہاں ٹہلاتا ہوں۔
اور سفید کہہ رہا ہے اس کو بھی ٹہلاتا ہوں. جن لوگوں کے پاس فالتو ٹائم ہوتا ہے نا وہ اس طرح. پاکستان میں ویلے بہت ہیں, میں نے دیکھا ہے. مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ کتنا فارغ ہے. تو اور پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے روزگار نہیں مل رہا. بھائی تیرے اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ تو فارغ ترین آدمی ہے, تجھے کہاں سے ملے گا روزگار, اور ملے گا بھی تو بیڑا غرق کرے گا. تو پھر اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو کیوں اتنی بڑی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے, کالا والا سفید, جب دونوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہے تو پھر یہ کہہ دیا کرے نا ہاں بھائی دونوں کو نہلاتا بھی ہوں, دونوں کو گھاس بھی کھلاتا ہوں. وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ کالا والا میرا ہے. کہتے ہیں اور سفید والا, کہہ رہے وہ بھی میرا ہے. اس کو کہتے ہیں تجزیہ کرنا. تو خواہشات کسی کی پوری نہیں ہوتی, کہیں نہ کہیں بریک لگانی پڑتی ہے. خوش قسمت لوگ وہ ہیں جب ان کی خواہش پوری نہ ہو تو وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں, بلکہ اللہ کے لیے خواہشات کو ذبح کر دیں. جن میں شہید سب سے پہلے ہے. سب سے زیادہ سب سے بڑی قربانی خدا کے لیے کس کی ہوتی ہے؟ شہید کی ہوتی ہے. شہید کی قربانی چونکہ زیادہ ہے تو میرے بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ تو اس سے جان لے رہا ہے, اس کو بیچارے کو کیا ملا؟ تو یہی اس کا جواب ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے. اگر یہ دار الجزا ہوتی تو سب سے زیادہ دنیا میں شہید کو نوازا جاتا کہ اللہ وہ شہید ہوا, اللہ اس کو اسی وقت دوبارہ زندہ کر دیتا کہ جا بھائی عیاشی کر. لیکن یہاں لوگ بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں, اور قربانی دینے کے بعد ان سے دنیا کی سب سے بڑی دولت جسے زندگی کہا جاتا ہے وہ زندگی چھن جاتی ہے. اب یا تو یہ اللہ پہ اشکال ہے, اے اللہ تیرے لیے لوگ قربانی دے رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا, یا پھر میرے بھائی اللہ نے صحیح کہا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے. یہ ایسے جیسے خواب دیکھ رہے ہیں ہم, خواب ہے. اصل وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. قرآن کہہ رہا ہے اصل آخرت کی زندگی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب تک وہ آخرت دماغ میں آئے گی نہیں نا, کامیابی اور ناکامی اور اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوگا. دیکھو کافر 180 ڈگری پہ ہوتا ہے مسلمان سے, وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل فٹ فاٹ ہوں. مسلمان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ مجھے خوشیاں مل رہی ہیں غم مل رہے ہیں. مسلمان کو سب سے پہلے اس سے غرض ہے کہ یہ خوشیوں میں اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں ہے. حرام کما کے بھی خوشیاں مل جاتی ہیں نا لوگوں کو, پیسہ کما لیتے ہیں. انسانوں کو قتل کر کے بھی لوگ عیاشی کرتے ہیں, تو عیاشی تو ہے وہ بھی, لیکن اللہ اس پہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ خوش ہے یا نہیں ہے؟ اللہ خوش نہیں ہے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ خوش نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو خواہشات کو کنٹرول کرنا یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. وہ والی خواہشات نہیں جو ڈاکٹر کہتے ہیں, وہ خواہشات جن کو مذہب نے حرام قرار دیا ہے. آج خواہشات کنٹرول کرنے کافر بھی کرتا ہے, لیکن کون سی خواہشات؟ جس کا اس کی صحت سے تعلق ہے, یا بہت نیک ہوگا تو وہ جس کا انسانیت سے تعلق ہے, بس وہ خواہشات کنٹرول کر لے گا. جگہ جگہ تھوکیں گے نہیں وہ, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. گاڑی غلط پارک نہیں کریں گے, ان کو پتا ہے لوگوں کو اس سے کیا ہوتی ہے تکلیف. تو یہ انسانیت ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو جو انسانوں کے لیے کچھ کرے گا اس کو انسانوں سے اس کا بدلہ مل جائے گا, اور پورا بدلہ ملتا بھی نہیں ہے کیونکہ انسان دے ہی نہیں سکتا نا بدلہ. کوئی کسی انسان کے لیے جان دے دے تو کیا بدلہ دے دیا اس انسان نے اس کو؟ ہے بھائی, عاشقین مرتے ہیں نا, خودکشیاں کرتے ہیں, تو کیا ان کی معشوقہ کیا کچھ بھی نہیں ہوتا, فاتحہ بھی نہیں پڑھنے آتی قبر پہ. جمشید کے ساتھ گھوم رہی ہوگی تھوڑے دنوں میں. کل کوئی کہنے لگا کہ آپ فلاں کو جانتے ہیں, میں نے کہا نہیں, میں صرف جمشید کو جانتا ہوں. فی الحال میرا کوئی سسرال, میرے سسرال میں کوئی جمشید نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. آپ سمجھو کہ شاید مفتی صاحب اپنا غصہ یہاں نکال رہے ہیں یہ لیبل لگا کے. تو مجھے ابھی تک میرے سالوں میں مجھے نہیں یاد پڑتا
کہ کوئی جمشید نام کا بندہ ہو. ہاں کوئی پیدا ہو گیا, اس کا نام ابا نے جمشید رکھ دیا, تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اب تک کی رپورٹ کے مطابق. تو یہ صرف ایک کیریکٹر ہے, کردار ہے, اس کو سیریس نہ لیں آپ. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ خواہشات پہ کنٹرول. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرو. انسان اور جانور میں جو فرق ہے, جانور ہر جگہ منہ مارتا ہے, اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. انسان ہر جگہ منہ نہیں مارتا, اسے اچھے برے کی تمیز ہے. اسے پتا ہے کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں غصہ برداشت کرنا ہے, کہاں کمانا ہے, کہاں نہیں کمانا ہے, کہاں محنت کرنی ہے کاروبار کے لیے اور کہاں اس محنت کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا ہے. اور اگر غصہ کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے. اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے صدقہ اور خیرات کرنا ہے. یہ ساری چیزیں, اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ ساری کی ساری خواہشات ہیں جو دن بھر میں ہمارے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ میں نے تم پہ روزے فرض کیے لعلکم تتقون, تاکہ تمہاری جو پاور ہے خواہشات کو کنٹرول کرنے کی, اس پاور میں اضافہ ہو جائے. دیکھو انسان کی مثال ہے, بلکہ تو ہر مخلوق پہ, کہ آپ اپنی جو طاقت استعمال کرتے ہو وہ طاقت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. دیکھو کوئی چیز استعمال کرو گے نا تو استعمال سے چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے دفتر میں کرسی آپ استعمال کر رہے ہو, بیٹھتے ہو, ایک دن کے بعد اس کی ریپیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کپڑے آپ پہنتے استعمال کرتے کرتے پرانے ہو جاتے ہیں, پرونے ہو جاتے ہیں نا, پنجابی میں کہتے ہیں پرونے, ایسے ہی کہتے ہیں, پرونے ہو جاتے ہیں وہ کپڑے. ہر چیز استعمال کے بعد آہستہ 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 ریٹائر ہونے لگتی ہے وہ چیز. لیکن انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں, ان صلاحیتوں کو جب وہ استعمال کرتا ہے تو وہ صلاحیتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں نا, جم میں دیکھو جو باڈی بلڈر ویٹ اٹھاتے ہیں, شروع میں بہت کم, 1-1 کلو 2-2 کلو, آہستہ آہستہ ایک دن آتا ہے اتنا وزن اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے. بھائی دفتروں میں بھی لوگ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, مشکل ہوتا ہے ان کے لیے شروع میں. پھر جب بغیرت بن جاتے ہیں, تفصیل پھر کبھی اکیلے میں آئیں گے تو آپ کو بتاؤں گا. ویٹ لفٹنگ روحانی طور پہ بھی ہوتی ہے اور بولو جسمانی طور پہ بھی ہوتی ہے. خیر, تو غیرت میں بھی آگے جا سکتا ہے آدمی, بغیرتی میں بھی آگے جا سکتا ہے. جو قوت استعمال ہوگی وہ قوت انسان میں آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. جو چلتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں واک کریں, وہ کہتے ہیں ہم سے چلا نہیں جاتا. ڈاکٹر کہے گا تھوڑا تھوڑا چلنا تو شروع کریں, تھوڑا تھوڑا تو چلے نا. نہیں ڈاکٹر صاحب, ابے 4 قدم چل لے, کل 5 چل لے نا, میرے پاس بھی تو چل کے آیا ہے نا. بھائی چھت پھٹی تھی, وہاں سے ہیلی کاپٹر سے تھوڑی تجھے اتارا گیا ہے. گاڑی میں آیا ہوگا تو کلینک تک گاڑی سے تو چل کے ہی آیا ہے نا, تھوڑا سا چل لو. دیکھو جو کام مشکل لگ رہا ہو نا, تھوڑا کر لو, جتنا ہو رہا ہے اتنا کر لو. آہستہ آہستہ خود زیادہ کی عادت پڑے گی. جاگنگ نہیں ہو رہی, میں نے طویل عرصے تک جاگنگ چھوڑ دی تھی, مدرسے میں مصروف تھا. تو مجھے یاد ہے جب کئی سال کے بعد جا کے میں نے جاگنگ کی تو 1 چکر گراؤنڈ کا لگایا ہے. اس کے بعد جب واش روم سے بیٹھ کے اٹھتا تھا نا, 1 مہینے تک پتہ چلتا تھا کہ اٹھا ہی نہیں آ رہا. حالانکہ میں بچپن میں بہت کھیلتا تھا, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ پروگرام کیا ہونے والا ہے, اڑنے والا ہے. تو میں نے کہا اب لوگ کہتے ہیں نہیں ہو رہا. بھائی نہیں ہو رہا, یہ تو بہت بڑا عیب ہے کہ آپ نے 1 چکر لگایا, آپ سے اٹھا ہی نہیں آ رہا. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ کام کرنا ہے, یہ تو لازمی کرنا ہے. تو پھر ایسا بھاگے کہ اب پکڑائی میں ہی نہیں آ رہے. الحمدللہ میں اگر کسی سے قرضہ لے کے بھاگنا چاہوں نا, بڑے آرام سے بھاگ سکتا ہوں الحمدللہ. لیکن میں لیتا نہیں ہوں قرضہ لوگوں سے, اللہ نے بچایا ہوا ہے. ہر آدمی قرضہ لے کے بھاگ نہیں سکتا کیونکہ بھاگا جاتا نہیں ہے.
تو جو کام مشکل لگ رہا ہے وہ کرنا شروع کرو, کرتے کرتے کیا ہو جاؤ گے, عادت پڑ جائے گی اور وہ مشکل آسان ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں ہم سے نظر کی حفاظت نہیں ہوتی. کوئی بھی انٹی نظر آئے, کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئے, بس مجبور ہو جاتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہے, آپ اس کو دیکھ لو گے نا تو دیکھنے کی عادت بڑھے گی. شروع میں تو ایسا ہوگا کہ چلو اس کو دیکھ لو, اس کو نہیں دیکھو. یا ٹک ٹاک پہ لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں, دیکھ لو یار یہ والی ریل, یہ بڑی کوئی خوبصورت لگ رہی ہے. شروع میں تو ایسا ہوگا, لیکن خدا کی قسم یہ چیز آپ کو ایسا کھینچے گی نا, بڈھے ہو جاؤ گے اور بد نظری نہیں چھوٹے گی اور ٹھرکی بنو گے, ٹھرکی بن جاؤ. یہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ عنصر انسان میں. کیا آپ سمجھ رہے ہو کہ میرا دل بھر جائے گا؟ تو جب دل میرا بھر جائے گا تو میں چھوڑ دوں گا. نہ آج تک کوئی اس کائنات میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا مائی کا لال جو عورتوں کو اس نیت سے دیکھتا ہو کہ میرا دل بھر جائے تو میں چھوڑ دوں گا. تیرا دل نہیں بھرے گا, تو مرتے ہوئے بھی چاہے گا کہ کوئی نرس میرا علاج کر رہی ہو. جمشید سے علاج نہیں کرانا میں نے. کینسر میں سڑ رہا ہوگا, مر رہا ہوگا. ٹھرکی ہوتے ہیں, آپ نے بھی سوسائٹی میں دیکھے ہوں گے. تو یہ کیسے بن جاتے ہیں ٹھرکی؟ یہ اسی طرح بنتے ہیں کہ نظر کنٹرول ہی نہیں ہے. دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو دیکھتے 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 جسم میں طاقت ختم ہو جاتی ہے. خوب یاد رکھو, ٹھرک ختم بولو نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسے ہے, شدید بھوک لگ رہی ہو, آپ نے افطاری میں کھانا کھا لیا, پیٹ بھر گیا آپ کا, خواہش ختم. لیکن آئے تو دیکھا کہ مسجد میں افطاری چل رہی ہے, وہ کچھ الگ قسم کے پکوڑے کھا رہا ہے, وہ الگ قسم کی چاٹ کھا رہا ہے. وہاں جا کے دو نوالے وہاں بھی مار لیے, دو نوالے وہاں بھی مار لیے. یہ خواہش نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ٹھرک. یہ ختم نہیں ہو سکتی.